کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. دنیا میں 2 ارب لوگ ہیں مسلمانوں سے زیادہ ہیں, وہ اللہ کو نہیں مانتے, تو پھر میں کیوں مانوں؟ صحیح ہے. یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, تو میں اس کو کیوں نہ فالو کروں, یا اس کو کیوں فالو کروں؟ وجہ بتائیں مجھے. میرا ان کا چندہ اکٹھا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ مجھے 14 سال کی عمر میں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے حالت دنیا میں ہی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ میں کس کو مانوں, مطلب کیا میں بھگوان کی پوجا کروں, یا میں اللہ کی پوجا کروں, یا میں جیزس کی پوجا کروں, میں کس کی پوجا کروں؟ صحیح ہے, صحیح ہے. نہیں, وہ ان کے لحاظ سے تو وہ صحیح ہیں, ہمارے لحاظ سے ہم صحیح. بالکل صحیح ہے. جیسے ہی محمد علی صاحب نے کہا نا کہ باب شاہی کی ویڈی, میں نے کہا یار اس کو میں برا بھلا کیوں کہوں, میں اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے. صحیح ہے. کسی کے پیچھے وجہ بھی تو ہوتی ہے نا. لوگ تو بہت چندہ کر رہے تھے, یہ تو بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے وداؤٹ بہت کم انویسٹمنٹ کے ساتھ. اچھا, میں نے کہا ادھر ایک کتا دفنا کے نام بھی شروع کر دیتے. تو السلام علیکم بھیا. وعلیکم. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ رضوان خان میرا نام ہے, ملتان سے میں. رضوان خان. رضوان خان. ملتان سے ہیں؟ ہاں جی, میں ملتان سے. اولیاء اللہ کی سرزمین سے آئے ہیں. بالکل, اولیاء. گڈ. اچھا رضوان بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم. اب یہ بتاؤ کہ کب نکلے ملتان سے؟ میں ملتان سے ہفتے کی رات کو 1:30 بجے نکلا ہوں اور تقریباً 12 بجے یہاں پر پہنچا. ٹھیک ہو گیا. تو پھر باقی دن کدھر گزرا؟ میں نے ایک کمرہ بک کیا تھا ہوٹل گیسٹ. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں ادھر آ گیا. اکیلے آئے ہو؟ جی میں. اب بتاؤ خیریت ہے, اتنا لمبا سفر اکیلے کیا, کیا ہو گیا؟ میں نا شروع سے سٹارٹ کرتا ہوں. شروع سے سٹارٹ کر. میں نے 11 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا, 3 سال کے عرصے میں. کیا حفظ مکمل کیا؟ حفظ مکمل کیا, ٹھیک ہے. 3 سال کے عرصے میں. تو مجھے کوئی اتنا شوق نہیں تھا, بس گھر والوں نے کہا تھا کہ بیٹا آپ نے حفظ کرنا ہے, مدرسے سے لو. ماشاءاللہ. تو میں نے حفظ مکمل کر لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اس کو بھولنا شروع ہو گیا, گھر والوں نے اتنا زور نہیں دیا, میں اس کو مکمل بھول گیا. میرے ذہن میں نا بہت سارے ڈاؤٹس تھے کہ یار کیا اللہ سچ میں ہے. دنیا میں 2 ارب لوگ ہیں مسلمانوں سے زیادہ ہیں, وہ اللہ کو نہیں مانتے, تو پھر میں کیوں مانوں؟ صحیح ہے. یا پھر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, تو میں اس کو کیوں نہ فالو کروں, یا اس کو کیوں فالو کروں؟ وجہ بتائیں مجھے. میرا ایک دوست تھا, وہ ایتھسٹ تھا, ایک میرا دوست کرسچن ہے ملتان میں. صحیح ہے. کیا نا کانسیپٹ میں نے سمجھنا شروع کیا کہ یار آپ کا کیا کانسیپٹ ہے, آپ دین کو کس طرح, ہمارے اسلام کو کس طرح سمجھتے ہو, کیا کیا ڈاؤٹس ہیں. میں نے بھی ان سے نا کرسچینٹی کے بارے میں کلیئر کرنا شروع کیے. تو بہت ساری ایسی کہانیاں ہم نے سنی تھیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں, یہ اس طرح کے جادو کر سکتے ہیں, یہ مردے زندہ کر دیتے ہیں, یہ اڑتے ہوئے آتے ہیں اور مریدوں کو بچا دیتے ہیں, اور ان کا چندہ اکٹھا کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ مجھے 14 سال کی عمر میں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے حالت دنیا میں ہی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. حالانکہ اس میں ان ولیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, انہیں تو برا نہیں کہنا چاہیے. انہیں ولی اللہ نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی ہوگی, یہ ان کی خود سے دریافت کرتے ہیں اپنا گھر کا سرکل چلانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر میں نے چونکہ قرآن میں بالکل بھول چکا تھا, میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار تم قرآن پڑھنا شروع کرو, تم مولد ہو جاؤ گے. کیونکہ میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا, تھوڑا سا نا پڑھا ہی نہیں جاتا تھا, کیونکہ نادرہ بھی میں تقریباً نا مطلب پڑھتا تھا تو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تفسیر تھوڑی بہت شروع کی, اسلام 360 ایپ سے پڑھنا شروع کی, تھوڑی بہت ویڈیوز دیکھنا شروع کی, کہانی شریف جسے ہم کہتے ہیں. یہ کنسپٹ کلیئر کیسے ہوا؟ جو کنسپٹ آیا نا کہ بھی اللہ ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کرسچن دوست بھی ہے, ایتھیسٹ بھی ہے, یہ سارا کچھ ہے. اب ایک بندہ اس ڈگر پہ چل رہا ہے, تو یہ کنسپٹ کیسے کلیئر ہوا کہ دوبارہ وہ قرآن کی طرف آ رہا ہے؟ کنسپٹ اس طرح کلیئر ہوا کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی پاور ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے, کوئی انسیڈنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایتھیزم تو وہاں سے کلیئر ہو گیا. اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ میں کس کو مانوں, مطلب کیا میں بھگوان کی پوجا کروں, یا میں اللہ کی پوجا کروں, یا میں جیزس کی پوجا کروں, میں کس کی پوجا کروں؟ صحیح ہے, صحیح ہے. نہیں, وہ ان کے لحاظ سے تو وہ صحیح ہیں, ہمارے لحاظ سے ہم صحیح. بالکل صحیح ہے. اس کے بعد میں نے بائبل بھی پڑھنا شروع کی, تھوڑی بہت زیادہ نہیں, اور قرآن بھی پڑھنا شروع کیا. جب میں نے کمپیریزن کیا نا تو مجھے قرآن کی طرف میں زیادہ راغب ہوا اللہ کی کرم سے. اچھا,
قطع کلامی معاف, جب پہلے قرآن شریف آپ نے حفظ کیا تھا وہ خالی حفظ کیا تھا ترجمہ پڑھا تھا؟ نہیں حفظ کیا تھا بس, ترجمہ شرجمہ کو نہیں پڑھا, قرآن سے ناواقف ہی ہو؟ بالکل ناواقفی ہے. اب دوبارہ آپ قرآن کی طرف آ گئے. جی میں نے تفسیر تھوڑی سی پڑھنا شروع کی موبائل سے ہی, کیونکہ میں وہ اتنا بڑا وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا. اچھا, اس کو لے کے چلنا مشکل ہوتا تھا. میں رات کو لیٹے پڑھ سکتا ہوں نا اس کو آرام سے. قرآن کے لیے تو بالکل بیٹھنا پڑتا ہے. اس کے بعد مجھے کسی نے انجینئر صاحب کی ویڈیو فارورڈ کی کہ باب شاہی کو, میں نے کہا یار کیا ہو گیا تمہیں, اللہ کے ولی ہیں. پھر جو میں نے اس کو ریسرچ کرنا شروع کی نا, یار اس کا کانسیپٹ کیا ہے. ساحل ادیم کو بھی میں سنتا ہوں, انڈین صاحب کو میں سنتا ہوں, یوتھ کلب کو بھی میں سنتا ہوں, تو بہت فائدہ ہوا ہے. بہت سارے کانسیپٹس تو تھے نا, مسکنسیپشنز کہہ لیں آپ, وہ کلیئر. اچھا, جب کسی نے ویڈیو بھیجی بابے شاہی کو نے, تم تو پہلے ہی بابوں سے تانگ تھے, وہ باتیں تو تمہیں آسانی سے ہضم ہو گئی. پھر آپ نے اس بندے کو اور زیادہ سننا شروع کیا ہوگا. ظاہری بات ہے کہ یہ کون ہے, اس کے قاعدے و نظریات کیا ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی. جو بھی کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یار مثال کے طور پر میرے پاس ایک بندہ کہتا ہے کہ خدا نہیں, اللہ نہیں ہے, میں اس سے لڑنا نہیں شروع کر دوں گا, یا میں اس کے اوپر کفر کے فتوے تو لگاؤں گا, ظاہری بات ہے, قتل نہیں کروں گا اس کو کہ یار تم نے کیسے کہہ دیا. اس کا یقین ہے, میں اس کے کانسیپٹ کو جاننے کی کوشش کروں گا. جیسے محمد علی صاحب نے کہا نا کہ باب شاہی کی ویڈیو, میں نے کہا یار اس کو میں برا بھلا کیوں کہوں, میں اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے. کسی کے پیچھے وجہ بھی تو ہوتی ہے نا کوئی, تو اس وجہ کو جانتے جانتے ہی میں جاننا شروع ہو گیا قرآن پاک کو, اصل قرآن پاک کو, اصل اسلام میرے تک پہنچا. کیونکہ شیعہ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے سیکٹس ہیں اسلام میں کہ اس طرح کرو تو پھر تم اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے, اس طرح کرو تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے. تو پھر میں مسلم علمی کتابیں بن گیا. اچھا, انجینئر صاحب کو جب آپ پھر آپ نے ریگولر سننا شروع کر دیا؟ ہاں میں پھر ریگولر سنتا تھا, ریگولر سننا شروع کر دیا. یہ جو بات کرتے تھے ود ریفرنس کرتے تھے, وہ چیک ہو رہا تھا, کاؤنٹر چیک کر رہے تھے؟ کاؤنٹر چیک میں کر رہا تھا, ساتھ بیک گراؤنڈ میں میری اسلام 360 ایپ کھلی ہوئی ہوتی تھی. اور تو وہ جو ایک نظریہ تھا کہ بھی ایتھیزم ٹھیک ہے, کرسچینٹی ٹھیک ہے, ہندوازم, وہ کلیئر ہوا؟ بالکل وہ کلیئر ہو گیا, وہ کلیئر ہو گیا بالکل. اچھا, کیسے کلیئر ہوا؟ کہ بائبل میں نا اپنی بات سے ہی نا تھوڑے بہت اختلاف ہیں, بالکل ایک الٹی بات بھی ہے بائبل میں. اسی وجہ سے قرآن میں ایسی کوئی غلطی مجھے نظر نہیں آئی اب تک, جو ہے بھی نہیں, میرا یقین ہے کہ اس وجہ سے ٹھیک ہوگا. اچھا, انجینئر کو سننا شروع کر دیا, گھر والے جو ایک نارملی بریلوی فیملی سے تعلق تھا؟ نہیں, سنی فیملی سے تھا. اور سنی بریلوی ہوتے ہیں نا جی. اچھا, اعتراضات تو نہیں گھر والوں سے, کوئی معاملات ایسے بگڑے ہوئے ہوں یا گھر والوں نے کہا ہو آگے پیچھے کسی شکایت لگا دی بھی ہو کہ یہ کس ڈگر پہ چل رہا ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. بالکل بہت سپورٹیو ہیں گھر والے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. رفع دین شروع کیا الحمدللہ, بالکل. فیملی والوں کو دعوت دی؟ بالکل, میرے والد صاحب بھی رفع دین سے نماز پڑھتے. اچھا, آپ کی دعوت سے یا اس سے پہلے کر رہے تھے؟ میرے بابا میرے سے تھوڑا سا پہلے کہتے تھے رفع دین, وہ بھی سنتے تھے انجینئر صاحب کو. اچھا, وہ آلریڈی وہ ٹھیک ہو گیا, مطلب علیحدہ بیٹھ کے سنتے تھے. مطلب جیسے ٹی وی لگا میں نے گھر میں تو اس پہ نہیں چلائیں گے, وہ علیحدہ بیٹھ کے موبائل پہ یوز کریں گے. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا, چلو. اچھا, اب سارے کنسیپٹ کلیئر ہیں؟ ہاں جی, اللہ کے شکر ہے, سارے کنسیپٹ کلیئر. ٹھیک ہو گیا. پہلے میرے نانا ہر سال ایک نا ساروں اپنے بچوں کو ٹرپ لے کے جاتے تھے پاک پتن شریف کا. اچھا, وہاں پر میں نے دیکھا کہ ڈبے بنے ہوئے ہیں سونے کے, وہ ادھر ڈالیں اور چاندی کے ادھر ڈالیں, نوٹ ادھر ڈالیں, سکے ادھر ڈالیں. تو لوگ تو بہت چندہ کر رہے تھے, یہ تو بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے وداؤٹ بہت کم انویسٹمنٹ کے ساتھ. اچھا, میں نے کہا ادھر ایک کتا دفنا کے نام بھی شروع کر دیتے. تو اچھا, اللہ کا شکر ہے. اس میں اولیاء کی غلطی تو نہیں ہے. مطلب اگر کوئی انجینئر صاحب کا 8 سے 15 سال بعد, ان کی وفات کے بعد 15 سال بعد کوئی ان کا ایک دربار بنا دیتا ہے, تو کیا اس میں آپ انجینئر صاحب کو بلیم کریں گے؟ میرا آپ سے سوال ہے تھوڑا. چلو, یہ حسن ظن ہے آپ کا. انجینئر صاحب بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دربار بنوانے تھے نا وہ اپنی زندگی میں بنوا کے جاتے ہیں. بالکل نہیں, میں سوال میرا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص انجینئر صاحب کی وفات کے 15 سال بعد 10 سال بعد ان کا دربار بنا دے, کوئی تعلیمات آپ کی جو ہوتی ہے نا وہ زندہ رہتی ہیں. میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جنہوں نے دربار بنانے تھے نا وہ اپنی زندگی میں ہی بنوا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم حسن ظن رکھتے ہیں,
بالکل اولیاء اللہ جو ہیں چلے ہم اس نظام رکھتے ہیں جنہیں سب تو یہی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں نا یہ بتا کے گئے ہیں کہ اگر میرا کام پورا نہیں ہو رہا تھا تو میں جا کے نا داتا دربار جھاڑو لگاتا تھا تو پھر میرا کام پورا ہو گیا. اٹس مین وہ بتا کے گئے تھے کہ کل کو جس نے اپنا کام پورا کرانا ہے تو انہیں بھی آگے ہی کرنا ہے. بالکل تو یہ بتا کے گئے تھے. ٹھیک ہے چلے ہم اس نظام رکھتے ہیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا. فرسٹ ٹائم آیا ہو ادھر؟ میں فرسٹ. اچھا چلے آج انشاءاللہ آپ کی استاد محترم سے ملاقات بھی ہوگی اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھوڑی دیر تک مجلس سٹارٹ ہو جائے گی. ابھی اب بیٹھے. جزاک اللہ خیرہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.